2025 وہ سال ثابت ہوا جس نے پاکستانی شوبز انڈسٹری کی ہر خوشی، غم اور ٹرننگ پوائنٹ کو ایک ساتھ پروان چڑھایا۔ جیسے جیسے مہینے بدلتے گئے، فلموں نے اسکرینز پر دل جیتنے کی کوشش کی، ڈراموں نے گھر گھر میں بحث جگائی، جبکہ شوبز شخصیات کی نجی زندگیاں بھی اس سال عوامی دلچسپی اور میڈیا کی مسلسل توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ مگر اس سال ایک ایسی خبر بھی سامنے آئی جس نے شوبز سے جڑی نسلوں کو افسردہ کر دیا۔ لاہور کے تاریخی باری اسٹوڈیو کو فروخت کر دیا گیا۔ باری اسٹوڈیو میں فلمی سرگرمیاں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ شوبز ماہرین کے مطابق باری اسٹوڈیو کا زوال کسی ایک دن کا واقعہ نہیں، بلکہ برسوں سے جاری فلمی بحران، سرمایہ کاری کی کمی، جدید سہولیات کے فقدان اور فلموں کی کم تعداد کا نتیجہ ہے۔ اس صورتحال نے پرانے اسٹوڈیو کے لیے خود کو برقرار رکھنا تقریباً ناممکن بنا دیا، اور اب اس جگہ پر کمرشل یا ہاؤسنگ پروجیکٹ کے امکانات زیر غور ہیں۔ یہ تبدیل ہوتی فلمی دنیا کا واضح ثبوت ہے جو ماضی کی رونقیں کھو رہی ہیں۔ 2025 میں پاکستانی فلم انڈسٹری نے چند قابل ذکر مقامی فلموں کو ریلیز کیا۔ فلم لو گرو نے عید الاضحیٰ کے دوران شاندار باکس آفس نتائج دے کر ہیرو ہمایوں سعید اور ہیروئن مائرہ خان کو پہلی بار 2025 کا سب سے بڑا باکس آفس سٹار ثابت کیا۔ اس فلم نے پاکستانی فلموں میں نئی امید کی کرن جگائی، ساتھ ہی دیمک جیسی نفسیاتی تھرلز نے بھی ناظرین کو متاثر کیا، جبکہ جوجی جیسی فلموں نے نیٹ فلکس جیسے پلیٹ فارم پر اپنا مقام بنایا۔ تاہم کچھ فلمیں اس سال باکس آفس پر ناکام ثابت ہوئیں، جیسے نیلوفر، جس پہ شوبز کی مضبوط جوڑی فواد خان اور مائرہ خان کی باوجود توقع سے کم نتائج سامنے آئے۔ جہاں فلموں نے اپنا رد عمل دیکھا، وہیں ڈرامہ انڈسٹری نے بھی غیر معمولی رفتار سے ترقی کی۔ 2025 میں بے شمار ڈرامے نشر ہوئے، لیکن کچھ نے عوامی توجہ اور تعریف حاصل کی، جیسے قرض جان، میم سے محبت، جن کی شادی ان کی شادی اور جمع تقسیم جیسے ڈرامے اپنے موضوعات، کرداروں اور بامعنی کہانیوں کی وجہ سے واقعی ہٹ کہلائے۔ ساتھ ہی ساتھ کیس نمبر 9 جیسے سوشل تھرلر ڈرامے نے حساس سماجی موضوعات کو پیش کر کے ناظرین کی تعریف حاصل کی، جبکہ نقاب جیسے ڈرامے نے اپنے انٹرٹیننگ پلاٹ کے ساتھ مستقل ناظرین کو متوجہ رکھا۔ اسی طرح پرورش نے اپنے موضوع اور بحث انگیز مناظر سے ناظرین کو محظوظ کیا۔ اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بحث بھی چھڑی کہ کیا ڈراموں نے سماجی موضوعات کو بہتر طور پر اجاگر کیا ہے یا نہیں۔ اسی دوران کچھ پروجیکٹس نے توقعات پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے تنقید بھی سنی۔ ہمراز جیسے ڈرامے کو کئی مداحوں نے ناپسند کیا اور اسے ناکام قرار دیا گیا۔ 2025 پاکستانی شوبز کے لیے شادیوں کا سال بھی ثابت ہوا۔ سب سے پہلے اداکارہ ماورا حسین نے امیر گیلانی کے ساتھ 5 فروری کو لاہور میں خوبصورت تقریب میں شادی کی، جس کی تصاویر اور لمحات سوشل میڈیا پر مداحوں کے درمیان وائرل ہوئے۔ اسی طرح شوبز کے اداکار عمر شہزاد نے مقدس شہر مدینہ میں اپنے ازدواجی وعدے میں بننے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ احمد علی اکبر، جو ڈرامہ پری زاد میں اپنی اداکاری کے لیے جانے جاتے ہیں، انہوں نے ماڈل اور سوشل میڈیا شخصیت ماہم بطول کے ساتھ شادی کی۔ اداکارہ نیلم منیر نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ نیا سفر شروع کیا، جس نے مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ اسی سال کئی مشہور شخصیات نے اپنی ذاتی زندگی میں بڑے فیصلے کیے۔ متعدد شوبز سٹارز نے شادی کے بندھن میں بننے کی خوشخبریاں شیئر کی۔ وہیں کچھ جوڑیاں علیحدگی اور طلاق کے فیصلوں پر بھی پہنچیں، جن میں سوشل میڈیا سٹار سحر حیات نے اپنی طلاق کا اعلان کیا، جس نے انڈسٹری سے وابستہ افراد کے تعلقات پر بحث کو مزید آگے بڑھایا۔ اداکارہ سارہ عمیر نے ہدایت کار محسن طلعت سے اپنی طلاق کی باقاعدہ تصدیق کی، جس کے بعد انہوں نے ریالٹی شو تماشا سیزن 4 میں شرکت کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اسی سال اداکارہ انوشا عباسی نے بھی اپنی طلاق کا انکشاف کیا، تاہم ان کے مطابق یہ علیحدگی کئی برس قبل ہو چکی تھی، جسے انہوں نے 2025 میں پہلی بار عوام کے سامنے رکھا۔ جبکہ ماڈل اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ایمان زمان بھی اپنی علیحدگی کے باعث خبروں میں رہیں۔ اسی طرح اداکارہ زارا ترین نے بھی ازدواجی زندگی کے خاتمے کی تصدیق کی۔ اداکارہ میرا سیٹھی اور خوشبو خان کے حوالے سے بھی طلاق کی خبریں زیر بحث رہیں، جہاں خوشبو خان اور ارباز خان کی علیحدگی نے سوشل میڈیا پر خاصا شور مچایا۔ اداکارہ میرا سیٹھی نے بھی 2025 میں اپنی ازدواجی زندگی کے خاتمے کی تصدیق کی، جہاں اسکرین پر کہانیاں جاری رہیں، وہیں پردے کے پیچھے 2025 نے شوبز کے دلوں کو صدمے میں مبتلا کر دیا۔ اس سال کئی معروف اداکار اور فنکار ہمیشہ کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے، جن میں سینئر اداکارہ عائشہ خان ہم سے رخصت ہو گئیں، جنہیں کراچی میں ان کے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ ان کی شاندار اداکاری نے کئی دہائیوں تک ٹی وی ڈراموں میں دلوں کو چھوا۔
ساتھ ہی اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر علی کا جسم کراچی کے ایک اپارٹمنٹ میں انتہائی بری حالت میں دریافت ہوا۔ پولیس کے مطابق ان کی موت کچھ ہفتے پہلے ہوئی تھی، جس نے شوبز اور سوشل میڈیا دونوں برادریوں کو غمزدہ کیا۔ معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف کو اسلام آباد میں گولی مار دی گئی۔ ثنا نے نوجوانوں میں ثقافتی اور تعلیمی موضوعات پر گفتگو کو فروغ دیا۔ اس کے علاوہ مشہور سٹیج اور ٹی وی اداکار انور علی نے طویل بیماری کے بعد لاہور میں وفات پائی۔ شائقین کے لیے ہمیشہ یادگار رہے گی۔ اس کے علاوہ عمر شاہ کا 15 سال کی عمر میں دل کے دورے کے باعث انتقال ہوا، جس نے شوبز اور سوشل میڈیا دنیا کو غمزدہ کر دیا۔ اسی سال معروف کامیڈین لکی ڈیئر بھی طویل صحت کے مسائل کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی 4 دہائیوں پر محیط خدمات نے اس دنیا کو ہنسی اور خوشی دی۔ سال 2025 میں شوبز کی دنیا صرف کامیابیوں اور دکھ تک محدود نہیں رہی، بلکہ انڈسٹری کو چند متنازع سکینڈلز کا بھی سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے عوامی بحث اور سوشل میڈیا پر گہرا رد عمل پیدا کیا۔ سب سے بڑا تنازع پاکستان کا پہلا یوٹیوب ریالٹی ڈیٹنگ شو لازوال عشق سامنے آیا، جسے اداکارہ عائشہ عمر نے ہوسٹ کیا۔ اس شو نے عوامی سطح پر شدید تنقید اور مذہبی اور سماجی حلقوں کی ناراضگی کو جنم دیا، اور اسے غیر اسلامی اور مغربی ثقافت کی نقل قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ انسداد ثقافتی اقدار کے لیے عدالت میں درخواستیں بھی دائر ہوئیں۔ اس پر پابندی اور ریگولیٹری کارروائی کے مطالبات سامنے آئے، کیونکہ عوامی رد عمل میں یہ موقف سامنے آیا کہ ایسے تصورات پاکستانی معاشرے میں قابل قبول نہیں۔ اسی سال ڈرامہ پرورش نے بھی تنازع میں جگہ بنائی، جب اس کی ایک قسط کے پس منظر میں LGBTQ پوسٹر جیسا منظر دیکھا گیا، جس پر ناظرین نے افسوس کا اظہار کیا اور اسے غیر ملکی ایجنڈا اور روایتی ثقافتی اقدار کے خلاف قرار دیا، جس نے سوشل میڈیا پر مباحثے اور بائیکاٹ کالز کا سلسلہ شروع کیا۔ ان 2 بڑے تنازعات کے علاوہ شوبز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے تعلق سے چند دیگر معاملات بھی خبروں میں رہے، جیسے ٹک ٹاکر مناہر ملک کی پرائیویٹ ویڈیو لیک ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل دیکھا گیا، جس نے عوامی بحث کو جنم دیا۔ یہ تمام سکینڈلز اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ شوبز انڈسٹری میں کن حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عوام کی رائے اور تنقید نے یہ سوچ پیدا کر دی ہے کہ آئندہ شوبز میں کیا دیکھا جانا چاہیے اور کہاں حد مقرر ہونی چاہیے۔ اس سب کے بیچ پاکستانی انڈسٹری نے نئے تعاون اور مواقع بھی دیکھے۔ مختلف بین الاقوامی اشتراکات، نئے ڈیجیٹل پروڈکشنز اور حکومت کے فلم سٹی کے قیام کے اعلانات نے یہ اشارہ دیا، اگرچہ روایتی اسٹوڈیوز جیسے باری اسٹوڈیو اپنی رونق کھو رہے ہیں، مگر انڈسٹری مکمل طور پر فنا نہیں ہو رہی، بلکہ ایک نئے دور کی جانب بڑھ رہی ہے۔ 2025 نہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ سے بھرا سال تھا، بلکہ اس سال ایسی داستانیں بھی سامنے آئیں جنہوں نے فلموں کی کارکردگی، ڈراموں کی سماج پر گرفت، شوبز شخصیات کی ذاتی زندگیوں، شادی طلاق کے واقعات، سکینڈلز اور مستقبل کے پلانز کو یکجا کرتے ہوئے پاکستانی شوبز کی تصویر کو بہت رنگین اور گہرے انداز میں پیش کیا۔ 2025 نے ثابت کیا کہ شوبز انڈسٹری نہ ہی مکمل زوال کا شکار ہے، بلکہ یہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں چیلنجز، جدت اور مداحوں کی امیدیں سب ایک ساتھ موجود ہیں۔